نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ 7واں پارہ سورۃ الانعام، 7واں پارہ سورۃ الانعام۔ سورۃ الانعام مکی صورت ہے جو ہجرت سے 1 سال قبل نازل ہوئی۔ ہجرت کی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوستوں کے ساتھ، اصحابہ کرام کے ساتھ، کہاں؟ مکہ سے مدینہ۔ لیکن اس ہجرت سے 1 سال پہلے اس صورت کا نزول ہوا اور چند آیات کے علاوہ پوری کی پوری صورت ایک ہی گو میں نازل ہوئی۔ یہ اس کی خصوصیت ہے، چند آیات کے سوا باقی ساری صورت ایک ہی گو میں نازل ہوئی۔ سورۃ الانعام، انعام نعم کی جمع ہے۔ نعم، نعم مینز اونٹ، لیکن جب اس کو انعام کہا جاتا ہے، یعنی اس کا پلورل بولا جاتا ہے، جمع بولی جاتی ہے نعم کی، انعام، اس میں بھیڑ، بکریاں، سارے مال مویشی اس میں شامل ہیں۔ سورۃ الانعام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو اس کے ساتھ بہت سے فرشتوں کا نزول ہوا۔ ویسے وحی کا کام کس کا تھا؟ حضرت جبرائیل امین کا، وہی قرآن کی وحی لایا کرتے تھے، لیکن یہ سورت جو ہے اس کے ساتھ اسپیشلی کہا گیا کہ اس قدر فرشتے اس کے ساتھ نازل ہوئے کہ مشرق و مغرب کا افق جو تھا، آسمان، وہ سارا بھر گیا اس سے، اور وہ تسبیح کر رہے تھے نازل ہونے کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ العظیم کی، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، پاک ہے اللہ، سب سے بڑا ہے، سبحان اللہ العظیم۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو فرشتے نازل ہوئے تھے اس سورت کے نزول کے ساتھ، ان کی تعداد تقریباً 70,000 تھی۔ اس سورت میں ہوگا کیا؟ بیسیکلی اہل مکہ میں جو کفار تھے، انہوں نے کچھ مویشیوں کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ رولز بنا رکھے تھے۔ ان رولز کو رد کرنے کے لیے، اس کی تردید کرنے کے لیے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور اس صورت میں رب کی پہچان کرائی جائے گی۔ رب کون ہوتا ہے؟ خالق، مالک، مدبر۔ خالق کیا کرتا ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ، مالک اس کے متعلق، اور مدبر۔ سورہ فاتحہ میں ہم نے کیا پڑھا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ تو رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا، وہ رب کیا کیا کرتا ہے اس کی ڈیٹیل یہاں بتائی جائے گی۔ الرحمن الرحیم، رحم کرنے والا ہے، ترس فرمانے والا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ کیا ہے؟ مالک یوم الدین، آخرت کے دن کا مالک بھی ہے۔ تو بیسیکلی اس کی ڈیٹیل یہاں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد، تمام تر تعریف، للہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، الذی، وہ ذات جو، خلق، رب کی پہلی خصوصیت کیا ہے؟ خالق، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں خالق کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ خلق یعنی جو خالق ہے، کس چیز کا؟ بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، السماوات والارض، آسمانوں کو اور زمین کو، وجعل الظلمات والنور، وجعل، اور وہ پیدا کرتا ہے، اس نے پیدا کیا کس چیز کو؟ ظلمات، اندھیرے، ظلمات، اندھیرے، اندھیرے جمع بتائی گئی ہے یہاں، بہت سے اندھیرے، جہالت بہت ہے، لیکن اس جہالت کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے کیا بنا دیا؟ والنور، روشنی، روشنیاں نہیں ہیں، روشنی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چاہے اندھیرا کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، رات کتنی زیادہ اندھیری کیوں نہ ہو، لیکن صبح کی روشنی کی ایک کرن سب کچھ روشن کر دیتی ہے، اندھیرے کو بھگا دیتی ہے۔ خالق نے کیا کیا؟ آسمان بنایا،
زمین بنائی اور ساتھ ہی اس نے اندھیرے اور روشنی بھی بنا دی. ثم پھر الذین وہ لوگ جو کفروا وہ انکار کرتے ہیں. کفروا کو انڈر لائن کریں. انکار کرتے ہیں. کس چیز کا انکار؟ اللہ کے خالق ہونے کا انکار. کیونکہ ہم خالق خصوصیت پڑھ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس کی صفت پڑھ رہے ہیں کہ وہ خالق ہے. یہاں بتایا جا رہا ہے الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا کس کے؟ اللہ کے خالق ہونے کا. بربہم اپنے رب کے ساتھ. یعدلون وہ شریک ٹھہراتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ جو بنایا گیا، یہ جو دنیا سجائی گئی، اس میں دوسروں کا بھی حصہ ہے. کچھ اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا، اس کے بنانے میں، اس کو تخلیق کرنے میں. کیا ایسا ہے؟ کیا ایسا ہے؟ آسمان کو دیکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو میں نے بغیر ستونوں کے بنا دیا. دیکھیں ہم کوئی بلڈنگ بناتے ہیں تو اس کے لیے ستون ہوتے ہیں یا نہیں؟ پلرز. اس کے بغیر تو آپ چھت ڈال ہی نہیں سکتے. اب اس روم کے پلرز دیکھیں کون سے ہیں؟ یہ دیوار، اگر یہ دیوار نہ ہو کیا یہ چھت اوپر ڈل سکتی ہے؟ نہیں ڈل سکتی. آسمان کو دیکھیں، اتنی بڑی چھت جس کا سرا معلوم ہی نہیں ہے، اور اللہ نے کوئی پلر اس میں نہیں رکھا. تو کیا یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے؟ پھر دیکھیں اس میں اور کیا لگا دیا. سورج گرم رکھنے کے لیے، روشنی کے لیے. چاند سورج کا بالکل اپوزٹ ٹھنڈا. میں یہ نہیں کہہ رہی وہاں برف باری ہو رہی ہے، لیکن یہ بتا رہی جیسے سورج گرم ہوتا ہے ایسے چاند سورج سے اپنی روشنی حاصل کرتا ہے. وہی اسی کی روشنی ہے لیکن ٹھنڈی ٹھنڈی. پھر ستارے لگا دیے اس میں، اور نہ جانے اور کتنا کچھ ہے اوپر. پھر زمین کو دیکھیں، اللہ نے زمین ہمارے قدموں کے نیچے بچھا دی. ہماری فرما بردار. چلیں اس پہ، کودیں اس پہ، چھلانگے لگائیں، کچھ بھی کریں، اس سے آواز نہیں نکلتی. اگر زمین بولتی تو کیا ہوتا؟ سوچیں آپ. اللہ جب بتاتا ہے کہ میں نے آسمان کو، زمین کو پیدا کیا، بنایا تمہارے لیے، کس لیے ہمیں بتایا جا رہا ہے آپ اس پہ غور و فکر کریں. لیکن ہم انسانوں کی غور و فکر کہاں ہوتی ہیں؟ فلاں نے کیا کر دیا اور فلاں نے، ہم اسی سے نہیں نکلتے. تو اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیاں کہاں سے پتہ چلیں گی؟ جب ان چیزوں کو ہم دیکھتے نہیں ہیں پھر اللہ کی پہچان نہیں ہوتی. کیونکہ قرآن بتاتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. کس چیز میں؟ آسمان میں، زمین میں، رات میں، دن میں. تو اگر ہم نے ان نشانیوں میں غور و فکر کرنا چھوڑ دیا ہے تو ہم اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں. خوش فہمی ہے. هو الذی وہی ذات. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مزید صفات بتائی جا رہی ہیں خالق ہونے کی. هو الذی وہی ذات پاک، یہ وہی اللہ ہے. خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا. من طین مٹی سے. طین وہ مٹی جس میں پانی شامل کیا گیا ہو. تراب مٹی یعنی ڈسٹ، خشک مٹی کو تراب بولتے ہیں. اور طین کا مطلب ہے وہ مٹی جس کے ساتھ پانی مکس کر کے اس کی ڈو بنائی گئی. وہی اللہ جس نے تم کو پیدا کیا کس چیز سے؟ مٹی سے. ثم پھر قضا فیصلہ کر دیا، اجلاً وقت مقررہ کا، موت کا وقت مقرر کر دیا. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى اور وقت مقرر ہے، عندہ اس کے پاس. کس کے پاس؟ جی خالق کے پاس. ثم پھر انتم تم تمترون تم اس میں شک کرتے ہو. اے انسان کیا تو اس میں شک کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ آسمان بنا دیا، زمین بنا دی، اور اندھیرے اور روشنی. اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو دیکھو اے انسان، کہاں سے آیا تو؟ کیا تھا تو؟ کچھ بھی نہیں. سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا. وہ ذات پاک جس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ. کس سے بچ جاؤ؟ جی برائیوں سے، دوزخ کی آگ سے بچ جاؤ. کچھ خدا کا خوف کرو. الذی جعل لکم الارض فراشا وہی ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا. والسماء بناء اور آسمان کو چھت بنا دیا.
وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور اسی آسمان سے بارش برسا دی، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ اور اس بارش کے ساتھ تمہارے لیے پھل نکالے، کھانے کا بندوبست کر دیا۔ یہ سب آپ ویژولائز کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی، اللہ کا شکر ادا کرنے کی کچھ احساس ہوگا آپ کو۔ ہم تو کھاتے رہتے پیتے رہتے چل بھی رہے ہیں، صبح بھی ہوگی شام بھی ہوگی، پھر ہم کہتے ہیں بڑے بور ہو رہے ہیں، کچھ مزہ نہیں آ رہا۔ رزقا لکم تمہارے کھانے کے لیے، اتنا سب کچھ مل جانے کے بعد فلا تجعلوا للہ اندادا، نہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ اللہ نعمتیں گنوا رہا ہے، دیکھیں فار ایگزامپل سے سمجھے پھر زیادہ اچھی سمجھ آتی ہے۔ بچہ ہے خدا نخواستہ نافرمان ہو گیا ہے، ماں کیا کہتی ہے؟ پالا تمہیں، پوسا تمہیں، ہر خواہش تمہاری پوری کی۔ تو ایک ایک نعمت گنوا رہا ہے، یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، پھر تم کیا کرتے ہو؟ اپنے رب کے ساتھ بے ربہم یعدلون، رب کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو۔ کیا تھے تم؟ مٹی کے پتلے، ڈولے مٹی کی اور اس سے کچھ بنائے۔ کیا مٹی بول سکتی ہے؟ کھا سکتی ہے، پی سکتی ہے؟ کیا اس کے احساسات ہیں؟ مٹی سے اللہ نے ہمیں بنایا اور اتنا سب کچھ ہم میں رکھ دیا، پوری ایک دنیا آباد کر دی، لیکن ہمیں بنانے کے بعد ایسا چھوڑ نہیں دیا مادر پدر آزاد۔ کیا کہا؟ ایک وقت مقرر ہے، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ثم انتم تمترون، پھر تم اس میں شک کرتے ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کو کیا فیل ہوتا ہے؟ بس وہ تو فار ایور آ گیا ہے، اس لیے تو اس کے کام نہیں ختم ہوتے۔ ہم کہتے ہیں نا ہے ہمارے تو کام ہی ختم نہیں ہوتے۔ پتہ ہے آپ کو ایسا کیوں ہم سوچتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں موت کا ڈر نہیں ہے۔ منہ سے ہم بولتے ہیں نہیں ہاں جانا ہے، ایک دن جانا ہے، ہم سننا نہیں چاہتے۔ کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے، ہم جاتے ہیں، تھوڑا احساس ڈر لگ جاتا ہے، ہائے اللہ کی مرضی اللہ کی مرضی۔ بھئی اللہ کی مرضی اس کے لیے جو ہوئی ہے، یہی اللہ کی مرضی آپ کے لیے بھی ہونے والی ہے۔ تو اگر انسان صرف اور صرف یہ ایک پوائنٹ مائنڈ میں رکھے کہ میری موت آنی ہے، تو وہ غلطی کبھی نہیں کرے گا، وہ کبھی بور نہیں ہوگا، وہ کبھی ٹائم ویسٹ نہیں کرے گا، وہ اپنی منی کو ویسٹ نہیں کرے گا، اپنے سکلز کو وہ ویسٹ کبھی نہیں کرے گا۔ لیکن ہم اس بات کو بھول گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، مال بھی ضائع ہو رہا ہے، زندگیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ پھر آتا ہے موت کا فرشتہ جان نکالنے کے لیے، پھر وہ اس کو نہیں دیکھتا کس کے بچے کتنے چھوٹے ہیں، کس کی کتنی رسپانسبلٹیز ہیں، کس کے پیرنٹس بوڑھے ہیں، نہیں ایسا نہیں کرنا، نہیں بس آپ کا ٹائم کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ، اور وہی تو اللہ ہے۔ کہاں موجود ہے وہ؟ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، ہر جگہ اللہ موجود ہے۔ کیسے؟ اپنے علم کے ساتھ۔ اس کو پتہ ہے کہ کون سا پتا کہاں گرنا ہے، کس کی جان کس وقت لی جائے گی اور کس میں روح پھونکی جائے گی۔ یہ ایک سائیکل ہے جو چل رہا ہے، کچھ جا رہے ہیں کچھ آ رہے ہیں، کچھ جا رہے ہیں کچھ، ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ ایک ساتھ چلے گئے، نہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ سب لوگ ایک ساتھ آ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام، بی بی ہوا، کتنے بندے تھے؟ 2۔ پھر جب ان کی اولادیں پیدا ہونے کا سسٹم شروع ہوا، 2 صبح میں 2 شام میں، ٹوینس، تو کتنے ہوئے ہوں گے؟ لیکن اس کے بعد دیکھیں کتنی دنیا آباد ہو گئی۔ یہ جس زمین پہ ہم چلتے ہیں، نہ جانے اس کے اندر کتنے لوگ جا چکے ہیں، مٹی ہو گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی ذات ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، یعلم، وہ خوب جانتا ہے کس چیز کو؟ سرکم، تمہارے رازوں کو۔ زبردست آیت، سبحان اللہ۔ یعلم، وہ اللہ خوب جانتا ہے، سرکم، تمہارے رازوں کو، وجہرکم، اور تمہارے ظاہرہ کو۔ یہ جو ہم بول رہے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے، لیکن وہ جو یہاں ہے، جو یہاں ہے، ابھی ادھر نہیں آیا، دل میں پوشیدہ راز کس کو بولتے ہیں؟ راز سے مراد یہ نہیں ہے کہ آہستہ آہستہ بات کرنا، نہیں، راز بس بہت زیادہ پوشیدہ، ڈیپ دفن کی ہوئی چیز۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمہارے رازوں کا بھی پتہ ہے اور تمہارے
ظاہرہ کا بھی، وَيَعْلَمُ اور وہ خوب خوب جانتا ہے کیا، مَا تَکسِبُونَ جو تم کمائی کرتے ہو. ہمیں پتہ ہوتا ہے نا کہ ہماری سیلری کتنی ہے، ہمارے ہسبینڈس کتنا کما کے لائیں گے، ہم جانتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ کما کے لاتے ہیں، ہمیں دے دیتے ہیں، ہماری خواہشات ہماری ضروریات کو پورا کیا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اے انسان تو کیا کمائی کر رہا ہے. کس طرف اشارہ ہے؟ کوئی برا عمل یا کوئی نیک عمل، دونوں اس میں شامل ہیں. لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت، جو نیکی کرے گا وہ بھی اسی کے لیے ہے، اور جو برا عمل کرے گا اس کا وبال بھی اسی کے سر پر ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب معلوم ہے کہ اے انسان تو کیا کس وقت کیا کر رہا ہے. سورہ رات کی ایک آیت ہے، سواء برابر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیا چیز، منکم تم میں سے، من اسر القول ومن جہرا، وہ شخص جو چپکے بات کرتا ہے یا کوئی بلند آواز سے بات کرتا ہے. اور اللہ خوب جانتا ہے کہ تم رات کے اندھیرے میں کیا کرتے ہو اور دن کی روشنی میں کیا کرتے ہو. دیکھیں جب ہم کسی گیدرنگ میں جاتے ہیں، کسی پارٹی میں جاتے ہیں، شادیاں آپ نے اٹینڈ کیا بھی، آپ لوگ بتا رہے تھے، اور وہاں جو مووی بن رہی ہوتی ہے یا ایون پکچرز جب لیے جاتے ہیں تو ہم تھوڑے سے کانشیس ہو جاتے ہیں. ہوتا ہے یا نہیں؟ کہیں کوئی چیز خراب تو نہیں ہے، غلط تو نہیں ہے، میری پکچر اچھے سے آئے، مووی اچھے سے ٹھیک سے آئے. ہوتا ہے ایسا یا نہیں؟ سچی بات ہے نا. تو اگر ہم یہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی کیمرے فٹ کیے ہوئے ہیں، دیکھ رہا ہے، کبھی سوچا ہم نے یہ؟ اگر ہم یہ سوچ لیں تو کبھی کسی کی غیبت نہ کریں، کبھی جھوٹ نہ بولیں، کبھی کسی پہ بہتان نہ لگائیں، کسی پہ الزام نہ لگائیں. لیکن ہم تو یہ بھول گئے ہیں. کیوں بھول گئے ہم؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے کلام سے دوری. اگر یہ آیت آج ہم نہ پڑھتے تو ہمیں اس بات کا احساس ہوتا نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے رازوں سے بھی باخبر ہے. ان چیزوں سے جو تم ظاہرا لوگوں کو دکھاتے ہو اور لوگ تمہیں بڑا نیک سمجھتے ہیں، وہ بھی اللہ کو سب پتہ ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ سب چیزیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے جو تم کرتے ہو. پھر کیا ہوا؟ وَمَا تَأْتِيهِمْ اور نہیں آتی ان کے پاس، من آیتن کوئی معجزہ، کوئی آیت، من آیاتی ربہم ان کے رب کے آیات میں سے، الا مگر کانو تھے وہ انہا اس سے معرضین اعراض کرنے والے. یہاں اشارہ ہے اہل مکہ کی طرف. ہر وقت ان کی یہی بات ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، کوئی معجزہ دکھاؤ، کوئی معجزہ دکھاؤ. معجزے دکھائے بھی گئے، بہت سے معجزے دکھائے گئے، جس میں سب سے مشہور معجزہ شق القمر، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا. کیونکہ ایک گیدرنگ تھی، وہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں اور اہل مکہ نے کہا یہ چاند ہے، اس کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ. اور انہوں نے ایسا ہی کیا، 2 ٹکڑے ہوئے، اور اتنا کلیئر وہ دیکھا کہ درمیان میں پہاڑی تھی، پہاڑی کے ایک سائڈ پہ ایک پیس، پہاڑی کے دوسری سائڈ پہ دوسرا پیس چلا گیا. مطلب اتنے سے فاصلے پہ نہیں، پہاڑ کتنا بڑا ہوتا ہے، اس کے رائٹ اور لیفٹ سائڈ پہ ایک ایک پیس چلا گیا. اور وہ لوگ جو سفر پہ تھے کہیں دور دراز، انہوں نے بھی اپنے دیکھا اس کو آسمان پہ، کیونکہ آسمان پہ تھا نا سب، تو ان کو وہ دیکھا اور پھر اس کو واپس سے جوڑ دیا گیا. اہل مکہ نے کیا کہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق کیا کہا؟ یہ تو جادوگر ہے، اس نے ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا، اس لیے ہمیں یہ 2 ٹکڑے نظر آئے. ایسی کوئی حقیقت نہیں. اسی طرح ایک یہودی تھا، اس نے کہا کہ میں ایمان تم پہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تب لاؤں گا جب راستے میں جا رہا تھا کوئی اونٹ، یا شاید اس کو کسی نے پکڑا ہوا تھا لے کے جا رہا، یہ اونٹ گواہی دے کہ تو پیغمبر ہے. اونٹ آیا اور نیز پہ بیٹھا اور اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ. وہ یہودی خوش قسمت تھا، ڈیمانڈ تو اس نے کی لیکن وہ مان گیا، ایمان لے آیا. اسی طرح کسی اور نے ڈیمانڈ کی کہ درخت تھا، ایک درخت کے متعلق بتایا گیا کہ وہ گواہی، درخت نے گواہی دی. تو معجزات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. کوئی پیغمبر اپنی طرف سے کوئی معجزہ نہیں لا سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے کوئی بھی آیا، چاہے وہ قرآن کی آیت کی طرف اشارہ ہے یا کوئی بھی معجزہ جب بھی آتا ہے
وہ اس سے اعراض کریں، وہ ماننے والے ہیں ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کچھ لوگ ایسے جو ماننے والے نہیں ہیں، تو چاہے آپ ان کو کچھ بھی بتا دیں، وہ آپ کی بات ماننے والے نہیں، وہ اللہ کی طرف آنے والے نہیں ہیں. تو کیا ہم بتانا چھوڑ دیں؟ بتائیں گے یا نہیں؟ ہم نے بتانا ہے. ماننا یا نہ ماننا ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے. ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے؟ ہم نے اس کو بتانا ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو جو تم مجھ سے سیکھتے ہو، اس کو آگے فارورڈ کرو. تو جو آپ کو پتا ہے اس کو آپ کو لوگوں کو بتانا ہے. لیکن اس آیت میں اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے. فقط پس تحقیق کذبوا جھٹلایا انہوں نے بالحق حق کو، لما جب جاءہم آ گیا ان کے پاس، فسوف پس جلد ہی یاتیہم آئے گی ان کے پاس انباء بڑی خبر. جھٹلایا انہوں نے، کنہوں نے؟ اہل مکہ نے جھٹلا دیا، جھوٹ کہہ دیا حق کو. کون سا حق؟ اللہ کی کتاب، اللہ کا پیغمبر. مان کے نہیں دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو ایسے نہیں چھوڑا جائے گا، جلد ہی ان کے پاس ایک بڑی خبر آئے گی. اب بڑی خبر سے ڈیفرنٹ میننگز نکلتے ہیں. ایک بڑی خبر قیامت کی طرف اشارہ ہے، وہ بڑی قیامت جو سب کے لیے ایک جیسی ہوگی. دوسری خبر سے مراد پچھلی امتیں جو گزر چکی. کیا حال ہوا نوح علیہ السلام کی قوم کا؟ سیلاب میں غرق ہو گئے. اور ہود علیہ السلام کی قوم، اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، اینڈ سو آن، بہت سے پیغمبر. تو ان کے پاس خبریں آئیں گی ان امتوں کی کہ ان کا کیا حال ہوا. اور ایک تیسرا مطلب اس سے، جب موت کا فرشتہ ان کے پاس آئے گا، پھر پچھلے سارے دروازے بند ہو جائیں گے، پھر کچھ نہیں ہو سکے گا. ما کانو جو تھے وہ بھی ساتھ اس کے، یستہزئون مذاق اڑانے والے. اس میں عذاب کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ان کے پاس جب عذاب آئے گا تو وہ جان جائیں گے، کیونکہ وہ بار بار یہی کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے آؤ نا وہ عذاب، کب آئے گا؟ ہر وقت ڈراتے رہتے ہو. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ڈیمانڈ کرتے تھے کس چیز کی؟ عذاب کی. لے آؤ، ہر وقت کہتے ہو عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، بس آ جائے ایک باری. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کس قسم کے لوگ ہیں جو بھلائی کے آنے سے پہلے پہلے برائی کے آنے کے لیے شور مچا رہے ہیں، اس کے لیے جلدی کر رہے ہیں. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم تو مذاق اڑا رہے ہو. اب اس کو تھوڑا آپ ریلیٹ کریں حضرت نوح علیہ السلام کی سٹوری جو میں نے آپ کو بتائی تھی. پڑھ چکے ہیں نا ہم. کیونکہ جب وہ کشتی بنا رہے تھے، کون سا علاقہ تھا وہ؟ صحرا، جہاں مشکل سے بارش ہوا کرتی تھی، دور دور تک پانی نہیں تھا. اس لیے گزرنے والے لوگ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. یہ دیکھو اس کو، دماغ خراب ہو گیا اس کا. ریگستان میں یہ کشتی بنا رہا ہے، اور کتنی بڑی کشتی، 3 منزلہ کشتی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وہی چیز جس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں وہی ان کو گھیر لیتی ہے. کشتی کا مذاق اڑایا، پیغمبر کا مذاق 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کی. لیکن جب وہ نہیں مانے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سیلاب نکالا. کہاں سے؟ اوریجن کیا تھا؟ تنور. تنور سے پانی نکالا. تنور آگ، جیسی ذہن میں آتے تنور، تنور مینز آگ. آگ میں سے پانی نکل آیا. زمین نے بھی پانی نکالا اور آسمان نے بھی خوب خوب برسایا، اور ہر جگہ صرف اور صرف پانی ہو گیا. سب کچھ غرق ہو گیا سوائے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے. وہ لوگ جو اس میں بٹھائے گئے تھے اللہ کے اذن سے، ان کو ماننے والے جو مخلوق اس میں بٹھائی گئی تھی، جانور وغیرہ اور پرندے اور انسان، سب وہی بچ گئے، باقی سب لوگ ختم ہو گئے. علم یرو، کیا نہیں، یرو دیکھا انہوں نے، کم کتنی ہی اہلکنا ہلاک کیا ہم نے، من قبلہم ان سے پہلے، من قرن بستیوں میں سے، امتوں میں سے. یہاں بھی وہی ذکر ہے جو پچھلی امتیں گزر چکی. کیا ان کو پتہ نہیں ہے یہ کس قسم کی امتیں تھیں؟ کیا وہ بہت غریب تھے بیچارے، یا ان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی؟ نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مکناہم، ٹھکانہ دیا ہم نے ان کو، فی الارض زمین میں، ماں جو لم نہیں، نمکن ہم نے دیا، لکم تم کو، ہم نے وہ ٹھکانہ، وہ فیسلٹیز تم کو نہیں دیں. یہ بات یاد رکھیں، جو امتیں گزر چکی وہ اپنے وقت کی صحیح پراپر ٹھیک ٹھاک امتیں تھیں، کوالیفائڈ. عاد اور سمود کیا کرتے تھے؟ پہاڑوں میں جا کے پہاڑوں کو تراش تراش کر
اب ہم زمین پہ گھر بناتے ہیں، ہم کہتے ہیں بڑا ہم نے کام کر دیا. وہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے ڈیزائننگ کر کر کے اس میں اپنے لیے گھر، محل جتنے بڑے بڑے گھر بنایا کرتے تھے. کوالٹی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ٹھکانہ مکناہم مینس ٹھکانہ دیا ان کو. ٹھکانے سے مراد ہے نعمتیں. اللہ نے ان کو بہت سی نعمتیں دی، سب کچھ تھا ان کے پاس، ہر فیسلٹی تھی ان کے پاس، اور ایسی ایسی جو تمہیں نہیں دی گئی. وَأَرْسَلْنَا اور بھیجا ہم نے السَّمَاءَ آسمان سے علیہم ان پر مدرارن لگاتار بارش. نعمت کا ذکر، پہلی نعمت بارشیں ہوتی رہتی تھی ان پہ. بارش کیا ہے؟ پانی. پانی کیا ہے؟ زندگی. پانی کیا ہے؟ زندگی. جہاں پانی ہوگا وہاں زندگی ہوگی، وہاں انسان بھی بسیں گے. مدرارن کو آپ انڈر لائن کر دیں. وہاں انسان بھی بسیں گے، وہاں جانور بھی ہوں گے، وہاں سبزہ بھی اگے گا، وہاں آپ کی فصلیں بھی اگیں گی، سب کچھ ہوگا ایک پانی کے ہونے سے. اور جہاں پانی نہیں ہوتا وہاں وہاں پہ آپ زندگی، وہاں زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا. وجعلنا اور بنایا ہم نے انہارا نہروں کو. ایک تو آسمان سے برسایا، آسمان سے برسا کے یہ نہیں کہ برسا خشک ہوا بات ختم ہو گئی، نہیں، آسمان سے برسا اور اللہ نے آپ کے لیے سٹور کر دیا اس کو دریاؤں کی شکل میں، نہروں کی شکل میں، ندی نالیوں کی شکل میں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. تجری بہتی ہیں من تحتہم ان کے نیچے سے. یہ بھی ایک فیسلٹی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کے بارے میں بتایا جاتا ہے جنہوں نے 1000 سال تک حکومت کی. یمن کی قوم تھی کہ ان کی جو ایگریکلچر کا جو سسٹم تھا اس وقت بہت زیادہ کوالیفائڈ تھے وہ، اس میں آبپاشی کا نظام جس کو بولتے ہیں، اور ایگریکلچر میں زراعت کا جو تھا اس میں وہ بیسٹ قوم تھی. یہ اب سروسز بنی ہے نا، اب مطلب مینس کہ ہمیں جو ہمارے لیے ہیں سروسز، جب ہم لانگ روٹ پہ جاتے ہیں، اس زمانے میں انہوں نے اپنے لیے سروسز بنائی تھی، پکنک سپاٹس بنائے تھے. جب وہ سفر کرتے تھے تو جگہ جگہ انہوں نے ایسی جگہیں بنائی تھی کہ وہاں پہ ان کے کھانے کا بندوبست اور وہاں ان کے سٹے کرنے کا بندوبست، اور ٹھیک ٹھاک لائف کو وہ انجوائے کرتے تھے. اور بہت زیادہ ان کے متعلق آیا کہ بہت زیادہ زراعت کو سمجھنے والے لوگ تھے وہ. لیکن جب وہ بھی اللہ کی ناشکری کی، انہوں نے مذاق کس بات کا اڑایا، یا اللہ ہماری مسافتوں کو ہمارے لیے لمبا کر دے، ہم تو تنگ آ گئے ان نعمتوں، وہ نعمتوں سے تنگ آ گئے. تو آپ یقین کریں اللہ نے ایسی بارش برسائی کہ کھیتوں میں سے جو بارش کا پانی گزرا تو اس کو بنجر کر گیا، سارے اس کے فروٹ سب کچھ ختم ہو گئے. اور صرف اس ایک ٹائم کے لیے نہیں، تھوڑے ٹائم پیریڈ کے لیے نہیں، بلکہ فار ایور وہ بنجر ہو گئے. پھر اس میں کڑوی کسیلی بیریاں جو ہے وہ اگا کرتی تھیں. دیٹس اٹ. تو اللہ کی نعمتوں کی کبھی نہ شکری نہ کریں. وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم شکر ادا کرو گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہاری نعمتوں کو تمہارے لیے زیادہ کر دوں گا. پوچھیں اپنے آپ سے آپ کتنا شکر ادا کرتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ تو نے ہمیں انسان بنایا، کوئی جانور بھی تو ہو سکتے تھے نا. الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا، اور مسلمانوں میں بھی کون؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرا شکر ادا کر سکیں. کیوں کہ جو لوگ شکر ادا نہیں کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَهْلَكْنَاهُمْ ان ترقی یافتہ قوموں کو ہم نے کیا کیا؟ پس ہلاک کر دیا ہم نے ان کو. کیوں ہلاک کیا؟ وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ بِذُنُوبِهِمْ ان کے گناہوں کی وجہ سے. بجائے اس کے کہ نعمتوں کا شکر ادا کیا جاتا، وہ کس پہ اتر آئے؟ ناشکری پہ. یہ ان کا گناہ تھا سب سے بڑا. تو ناشکری گناہ ہے. ان کے گناہوں کے سبب ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. اور جب وہ ہلاک ہو گئے تو یہ نہیں کہ ہم نے زمین کو خالی چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہوا. وَأَنشَأْنَا اور پیدا کیا ہم نے مِن بَعْدِهِمْ ان کے بعد قَرْنًا آخرین دوسری قوموں کو. اور یہ کوئی راکٹ سائنس آپ کو نہیں بتائی جا رہی کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، عام سی بات ہے. سوچیں آپ، یہ تو قوموں کی بات ہو رہی ہے. ویژولائز کریں اپنی نانیوں دادیوں، ان کی ماؤں کو، کیا ٹائم تھا ان کا، کیسا وقت گزارا انہوں نے. وہ بھی ماشاءاللہ بڑے فیشن کیا کرتے تھے، بڑے اچھے اچھے کپڑے پہنتے تھے، بہت بہترین گھروں میں رہا کرتے تھے، سب کچھ اللہ نے ان کو دیا. پھر ان کی موت آئی، وہ گزر گئے. ان کی اولادیں، ان کی اولادیں، ان کی اولادیں.
اب ہم کیا کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو اتنا ماڈیفائڈ اور ماڈرن اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے رہتے ہیں، واللہ عالم. ہم نے بھی گزر جانا ہے. تو دیکھیے فار ایور تو ہم آئے نہیں، ویسے بھی تو گزر جانا ہے نا، تو جو ہے اس کے لیے شکر ادا کریں اللہ کا کہ ساتھ میں کچھ لے کر جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا، لیکن بذنوبہم اس کو بھی انڈر لائن کریں کہ ان کے خاتمے کی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے. ہلاک کر دیا. ہلاک مینس ان پہ کوئی عذاب آیا، ان کی ہلاکت کسی عذاب کی وجہ سے ہوئی. وجہ کیا ہے؟ بذنوبہم، ان کے گناہوں کی سبب. کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اٹ مینس وہ ہلاکت کے قریب پہنچ گیا ہے، اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے خود سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ نَزَّلْنَا، اور اگر ہم اتارتے علیکا آپ پر، علیکا آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم آپ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتارتے کتاباً کوئی کتاب ہم تم پہ نازل کرتے، فی قرطاس، کاغذ میں، کاغذ پر لکھی ہوئی کوئی کتاب ہم تم پہ نازل کرتے، فلمسوہ، پھر وہ اس کو چھوتے، ٹچ کرتے، بِأَیْدِیہم، اپنے ہاتھوں سے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ اہل مکہ کی بات ہو رہی ہے. اہل مکہ اگر اس کتاب کو وہ چھو لیتے، اپنے ہاتھ کے ساتھ ٹچ کر لیتے، لقال الذین، البتہ کہتے وہ لوگ جنہوں نے کفروا، انکار کیا، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا مگر، سحر مبین، کھلم کھلا جادو، کھلم کھلا جادو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیسیکلی تھا یہ کہ اہل مکہ کو یہ بڑی پرابلم تھی کہ کتاب آنی ہی تھی، تو یہ کتاب کی شکل میں کیوں نہیں آئی؟ قرآن کتاب کی شکل میں نہیں آیا تو کیسے آیا؟ تھوڑا تھوڑا کر کے. کس شکل میں؟ شکل میں وحی کے ذریعے. قرآن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے وحی کروا کے آپ کے قلب مبارک پر اتارا. اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے اپنے دل کھول لیں. جب تک آپ قرآن کو اپنے دل پر نہیں لیں گے یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. بھلے نہ آپ کتاب آپ کے سامنے ہے، آپ ہاتھ سے اس کو چھو رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو دل پہ نہیں لے رہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اہل مکہ کیا کہتے تھے کہ نہیں، اس کتاب کو، یہ جو وحی آتی ہے تھوڑی تھوڑی آیات آتی ہیں تو اس کو پوری ایک کتاب میں آنا چاہیے. ان کے ایک بہانے تھے اور کچھ بھی نہیں تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ کتاب کی شکل میں یعنی کاغذ پر لکھی ہوئی کوئی کتاب بھی ہم تم پہ نازل کرتے تو اہل مکہ کیا کرتے؟ ہاتھ میں بھی اس کو لے لیتے، ٹچ بھی اس کو کر لیتے، فیل بھی اس کو کر لیتے، لیکن وہ اس کو ماننے والے نہیں، بلکہ وہ کیا کہتے؟ سحر مبین، کھلم کھلا جادو. یہ تو جادو ہے. کسی چیز کو جادو کب کہا جاتا ہے؟ جب وہ ہماری سمجھ سے باہر ہوتا ہے. ہوتا ہے نا سم ٹائمز کوئی ہمیں بات بتا رہا ہے، پھر کہتے ہیں میں نے یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر. آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو کوئی جادو لگتا ہے مجھے. جس بات کی سمجھ نہیں آتی ہم کہتے ہیں یہ جادو ہے. تو اہل مکہ بھی ہماری طرح کے لوگ تھے، کوئی اور مخلوق نہیں تھی. ٹھیک ہے نا. قرآن کی آیات کو میچ کریں اپنے آپ کے ساتھ کہ کہاں فٹ کرتی ہے. پھر کیا ہوا؟ وقالو، اور کہا انہوں نے، لولا، کیوں نہیں، انزلا، اتارا گیا، علیہ، اس پر، ملکن، کوئی فرشتہ. اب ایک ان کی بات یہ بھی تھی کہ فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ایک فرشتہ آپ کے ساتھ اترنا چاہیے تھا جو آپ کا گارڈ ہوتا، اور جیسے آپ لوگوں کو ڈراتے ہیں اسی طرح وہ بھی آپ کی ہیلپ کرتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں ولو، اور اگر، انزلنا، ہم اتارتے، ملکن، کوئی فرشتہ، لقضی الامر، البتہ فیصلہ چکا دیا جاتا. کیونکہ فرشتے کب آتے ہیں؟ جب وہ اللہ کا کوئی فیصلہ لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. فرشتہ مریم علیہ السلام کے پاس آیا، کس لیے آیا؟ اس کو خوشخبری دینے کے لیے بیٹے کی. حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، کس لیے؟ جی ان کی قوم پہ عذاب لانے کے لیے. اور ایسے مختلف پیغمبروں کے پاس مختلف وقت میں فرشتے آتے رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی فرشتہ ہم نازل کرتے، اے بے وقوف انسانوں سمجھو اس بات کو، تو کیا ہوتا؟ لقضی الامر، البتہ فیصلہ ہو جاتا اس کام کا. کس کام کا؟ عذاب کا. ثم، پھر، لا ینظرون، نہ وہ مہلت دیے جاتے، ان کو مہلت نہ دی جاتی.
سورۃ الفرقان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یرون الملائکۃ، اور جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے، لا بشرا یومئذ للمجرمین، اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی۔ ہمارے پاس فرشتے آتے ہیں، لیکن آئے گا کون سا فرشتہ؟ موت کا فرشتہ۔ لقضی الامر، بس کام کا فیصلہ ہو جائے گا، ہماری زندگیوں پر مہر لگا دی جائے گی، چاہے ہم کتنے بھی چھپ جائیں اس کے ساتھ، لیکن کوئی لاک اس کے لیے لاک نہیں رہتا، کوئی دوائی موت کا علاج نہیں ہے۔ جب بھی وقت مقررہ آئے گا، فرشتہ سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ اس وقت سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو اے اہل مکہ، تم فرشتے کی ڈیمانڈ کرتے ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ فرشتہ آتا لقضی الامر، تو فیصلہ ہو چکتا۔ خوش قسمتی ہے تمہاری، فرشتے نہیں آ رہے ابھی، عمل کرو، حق کو سمجھو تم، کیونکہ اگر فرشتہ آ جائے پھر انسان کو مہلت نہیں ملتی۔ مومن بندے کے پاس جب موت کا فرشتہ آتا ہے، وہ اس کو خوشخبری دیتا ہے اپنے رب کے ملاقات کی، اور پھر اس کے جسم سے روح کو ایسے نکال دیتا ہے جیسے مشکیزے میں سے پانی، آرام سے۔ اور جب اس کی ڈیڈ باڈی کو قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے، احادیث بتاتی ہیں کہ وہ ڈیڈ باڈی جلدی میں ہوتی ہے کہ مجھے جلدی لے چلو تاکہ میں اپنے رب سے ملاقات کر سکوں۔ اللہ ہمیں بھی ایسا خوش قسمت بنائے کہ ہم بھی اپنے رب کی ملاقات سے ڈرنے کی بجائے خوش ہوں، ہمیں خوشخبری ملے۔ لیکن جب کسی مجرم کے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے تو وہ روح کیا کرتی ہے؟ اندر ایسے بھاگتی ہے، دوڑتی ہے اس کے جسم کے اندر، جیسے ایک مجرم پولیس سے چھپتا ہے، اور پھر اس کے ایک ایک پور سے، ایک ایک باڈی پارٹ سے اس کو کھینچ کے نکالا جاتا ہے زبردستی۔ ظاہر ہے جب آپ زبردستی کا کام کرتے ہیں، دیکھیں کوئی آپ کا ہاتھ پکڑے یہاں سے آپ کو وہاں لے جائے، آرام سے آپ چلے جائیں گے نا، لیکن اگر آپ کو کوئی کھینچ کے آپ کو یہاں سے اس کمرے میں لے کے جا رہا ہے تو آپ کو درد نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ تو وہ مہلت نہیں دیے جائیں گے، پھر عمل رک جاتا ہے، ختم، سارے دروازے پیچھے سے بند ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ، اور اگر ہم بناتے اس کو ملکن، فرشتہ، اگر ہم اس پیغمبر کو فرشتہ بناتے، جو کہ تم کہہ رہے ہو کہ یہ فرشتہ ہونا چاہیے تھا، دو باتیں تھی، ایک یہ تھا کہ اس کے ساتھ ایک فرشتہ آتا، اور ایک یہ کہتے تھے کہ پیغمبر کو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا۔ تو پہلی والی آیت میں کیا بتایا گیا کہ اگر اس کے ساتھ فرشتہ آتا تو تمہیں اور مہلت نہ ملتی۔ اب اس دوسری آیت میں دوسری بات بتائی جا رہی ہے کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ، اور اگر ہم بناتے اس پیغمبر کو ملکن، فرشتہ، لَجَعَلْنَاهُ، البتہ ہم بناتے اس کو رجلاً، کوئی آدمی، انسان کی شکل اس کو دیتے۔ انسان کی شکل کیوں دیتے؟ اس لیے کہ فرشتے نور سے بنے ہیں، ہم انسانوں کی آنکھیں اس نور کو نہیں دیکھ سکتی۔ ہاں دیکھیں گے کب؟ قیامت کے روز انسان فرشتوں کو اور جنوں کو دیکھ سکے گا، لیکن اس دنیا میں صرف موت کے فرشتے کو وہی انسان دیکھتا ہے جس کی موت آنی ہوتی ہے، اور کوئی اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم فرشتے کو پیغمبر بنا کے بھجواتے تو اس کو بھی کوئی انسانی شکل دیتے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت جبرائیل امین جو ہیں وہ بھی انسان کی شکل میں آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضرت مریم کے پاس جو فرشتہ آیا وہ بھی انسانی شکل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دینے اور لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے جو فرشتے آئے تھے، وہ بھی بہت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ پڑھ چکے ہیں ہم یہ سب کچھ، انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے۔ تو یہاں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر پیغمبر کو کوئی فرشتہ بنا کے میں نے بھجوانا ہی تھا تو میں اس کو بھی انسانی شکل ہی دیتا۔ پھر کیا ہوتا؟ وَلَلَبَسْنَا، اور البتہ مشتبہ کر دیتے ہم علیہم، ان پر، ما یلبسون، اس میں جو وہ اس میں شک کرتے ہیں، پھر ان کو سمجھ نہ آتی کہ یہ فرشتہ ہے یا یہ انسان ہے۔ اللہ نے ہر پیغمبر کو انسان بنا کر بھیجا، اس کو اپنے احکامات دیے۔ اس پیغمبر نے آ کے صرف ہمیں اللہ کے احکامات نہیں سنا دیے، کیا کیا اس نے؟ سب سے پہلے خود عمل کیا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے پھرتے قرآن تھے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ کو 8 سال میں ختم کیا. کیوں؟ ایک ایک آیت پڑھ کے عمل کرتے تھے وہ اس پہ. ان کو 8 سال گزر گئے. ہم تو پورا قرآن 10 دنوں میں ختم کر لیتے ہیں، 8 دنوں میں، 7 دنوں میں ختم کر لیتے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کو بھی بدل دے، ہمارے اعمال کو بدل دے، اس قرآن کے مطابق کر دے، ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو ہم سے چاہتا ہے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اس تہزیہ بہت مذاق اڑائے گئے بِرُسُلٍ کئی رسول من قبل کا آپ سے پہلے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دل چھوٹا نہ کریں. تسلی دی جا رہی ہے ان کو. آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے، جتنے رسول آئے، سب کا مذاق اڑایا گیا. کیا کہا گیا؟ جب حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کیا کرتے تھے تو لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس دیتے تھے. پاگل ان کو کہتے تھے. ہائے پاگل پھر آ گیا. ہر پیغمبر کو دیوانہ، مجنون، پاگل، کاہن، یہ سب نام پیغمبروں کو دیے گئے. تو کیا انہوں نے اللہ کا راستہ چھوڑ دیا؟ نہیں. ہم تو لوگوں کے ڈر سے اللہ کے راستے پہ ہی نہیں آتے. ہے لوگ کیا کہیں گے. بلکہ سم ٹائمز ظاہر ہے انسان کے اعمال ملے جلے ہوتے ہیں. تو جب شیطان ہمارے برے اعمال ہمیں بار بار ہائی لائٹ کر کے دکھاتا ہے، پھر ہم نیکی سے اور زیادہ دور ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں. کیوں؟ کہ ہمیں سننے میں آتا ہے ہاں اس نے فلاں وقت میں یہ کیا تھا، یہ دیکھو اب یہ کر رہی ہے. ہاں مجھے سب یاد ہے تمہارا وہ فلاں وقت میں جو تم نے کیا کیا تھا. پیغمبروں نے ایسا نہیں کیا. ہمت نہیں ہاری، انہوں نے صبر سے کام لیا. تو اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ چاہے کوئی کچھ بھی کہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ کوشش کرنی ہے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی انشاءاللہ، اور لوگوں تک بھی اس کو پہنچانا ہے. فحاقہ پھر گھیر لیے گئے. کون؟ بالذین وہ لوگ جو سخروا انہوں نے مذاق اڑایا، منہم ان میں سے، ما کانوا بہ یستہزئون اور تھے وہ اس کا مذاق اڑانے والے. یہاں بھی وہی بات ہے کہ جب پیغمبروں نے سمجھایا ان کو عذاب آ جائے گا، انہوں نے کہا آ جائے تو ہمیں کیا. حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے سوار ہو جا ہمارے ساتھ اس کشتی میں، اس نے کیا کہا کہ ابا جان وہ سامنے جو پہاڑ ہے میں اس پہ چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا. حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا سوائے اس کے اذن سے جس کو وہ بچانا چاہے. اور ابھی یہ کنورسیشن چل ہی رہی تھی کہ ایک بہت بڑی موج آئی اور اس کو ڈبو لیا. اس نے باپ کے سامنے بیٹا غرق ہو گیا. تو مذاق اڑانے والے جو ہیں وہ یہ نہ سمجھے، ہمیں مذاق سے بہت ڈر لگتا ہے فلاں میرا مذاق اڑائے گی. قرآن کیا بتا رہا ہے؟ جو جس چیز کا مذاق اڑائیں گے اللہ اسی سے ان کو آزمائے گا. اللہ ان کو آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے. تو کیا کرنا ہے؟ نہ تو ہم نے مذاق اڑانا ہے، اور جو اڑا رہے ہیں ان کو اگنور کرنا ہے. فاعفو واصفحوا، معاف کر دو، درگزر کرو، اگنور کر دو اس قسم کے لوگوں کو. قل آپ فرما دیجئے، سیرو تم سیر کرو، فی الارض زمین میں، ثم پھر انظرو تم دیکھو، کیفا کانا عاقبۃ المکذبین کیا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا. اب یہاں دوبارہ دعوت دی جا رہی ہے کس چیز کی؟ غور و فکر کرنے کی. غور و فکر کرو، لیکن یہاں غور و فکر عاقبۃ المکذبین جھٹلانے والے، وہ لوگ جن پر سے عذاب گزر چکے ان کی طرف اشارہ ہے. ہوتے ہیں نا سم ٹائمز ہسٹوریکل پلیسز جو ہوتے ہیں وہاں پہ ان کی ایک الگ سے ہسٹری ہوتی ہے. یا آپ لے لیں اس کو، جیسے فرعون کی ممی دیکھنے کے لیے لوگ کہاں کہاں جاتے ہیں، تصویریں بھی اترواتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم نے دیکھا، پتہ ہے ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا. لیکن اس کے پیچھے لاجک کیا ہونی چاہیے، مقصد آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ جی یہ عبرت کے لیے ہے. کیونکہ قرآن میں خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جب اس کو غرق کیا گیا کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تجھے نجات دیں گے تیرے بدن سمیت. لیکن کس لیے؟ لوگوں کی عبرت کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کی عبرت کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں. انٹرٹینمنٹ بن گئی ہے نا، کہاں کہاں لوگ جاتے ہیں اور پھر ساتھ میں بتاتے بھی ہیں بھئی آپ نے دیکھا، آپ نے کیا اس سے کیا حاصل کیا.
کہ وہ جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اتنے ہزاروں سال گزرنے کے باوجود اللہ نے اس کی باڈی کو محفوظ رکھا. کس لیے؟ لوگوں کی عبرت کے لیے. سال میں ایک دن، اور یہ ہے کہ پورا سال اس کا گوشت جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اس کو کچھ نہیں کھلایا جا رہا. اللہ کی شان دیکھیں آپ، یہ عبرت ہے نا. اور پورے سال میں ایک دن 15 مارچ کو، 15 مارچ کو کہا جاتا ہے، اس کے اوپر چوہے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ اس کے گوشت کو کھاتے ہیں اس سے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. یہ کیا ہے؟ عبرت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عبرت حاصل کرو ان لوگوں کے حالات سے جو ان پہ گزر چکے، جن نے جھٹلایا اللہ کے احکامات کو. قل، آپ فرما دیجئے، لمن، کس کے لیے ہے، کون ہے، کیا، ما فی السماواتی والارض، جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اب یہاں پہ سائڈ پہ آپ مالک لکھ دیں. ابھی تک خالق کی بات ہو رہی تھی، رب کون؟ خالق. اب یہاں مالک کی بات شروع ہو گئی ہے کہ کس کا ہے جو زمینوں میں ہے اور جو آسمان میں ہے. قل اللہ، آپ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے ہے. کتبہ، لازم کر لیا ہے، علی نفسہ، اپنے نفس پر، اپنی ذات پر، رحمہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات پر رحمت کو فرض قرار دیا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے 100 درجے ہیں، جس میں سے صرف ایک اس دنیا میں اتارا گیا اور باقی 99 قیامت کے روز استعمال کیے جائیں گے. ہم اللہ سے اس کی رحمت چاہتے ہیں، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی، کہ وہ ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے. تو اللہ نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبئ عبادی، خبر دے دو میرے بندوں کو. کس چیز کی؟ انی انا غفور الرحیم، بے شک میں معاف کرنے والا، بار بار ترس فرمانے والا ہوں. ہم ایک بار کسی کی غلطی کو معاف کر دیں، پھر معاف کر دیں، تیسری بار بہت مشکل ہو جاتا ہے. کرتے ہیں معاف، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار معاف کرنے والا ہے، الرحمن الرحیم. پھر کیا کرے گا وہ؟ اس کی رحمت کو دیکھیں کہ وہ لَيَجْمَعَنَّكُمْ، البتہ ضرور بے ضرور، لمیز قسم اٹھائی جا رہی ہے، قسم سے، قسم سے، یجمعنکم، وہ جمع کرے گا تم کو، الی یوم القیامہ، قیامت کے روز، مالک یوم الدین، مالک ہے قیامت کے دن کا. وہ قیامت کے روز تم سب کو جمع کرے گا. لا ریب فی، نہیں کوئی شک اس قیامت کے آنے میں. تو اے لوگو، بے شک اللہ کیا ہے؟ غفور الرحیم. لیکن یہ یاد رکھو کہ قیامت کے دن تمہیں جمع کیا جائے گا. دیکھیں پیرالل چل رہا ہے دونوں چیزیں. بے شک اللہ رحمان رحیم ہے، لیکن قیامت کے روز جمع کس لیے جمع کرے گا؟ کیا کوئی پارٹی وغیرہ ہوگی؟ جی، کیا کر کے آئے ہو تم لوگ؟ یہ بتایا جا رہا ہے. مقصد کیا ہے کہ اللہ تمہیں جب جمع کرے گا تو تم سے پوچھے گا بھی کہ کیا میری رحمت کو تم لوگوں نے فار گرانٹڈ تو نہیں لیا؟ لیتے ہیں یا نہیں؟ کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے انسان کے دل میں کیا آتا ہے؟ اللہ غفور رحیم ہے یار. بس ہم لوگوں کی برائیوں میں، ان کی غلطیوں میں، ان کے گناہوں میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اللہ معاف کر دے گا. یہ بندہ مجھے معاف نہیں کرے گا، تو چلو اس کو خوش کر لوں، اللہ مجھے معاف کر دے گا. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے روز تمہیں جمع کیا جائے گا. پیچھے کیا بتایا گیا؟ وہ کیا جانتا ہے؟ تمہارے رازوں کو جانتا ہے، تمہارے ظاہرہ کو جانتا ہے، تمہارے اچھے برے تمام اعمال کو وہ جانتا ہے. تو قیامت کے روز کیا ہوگا؟ وہ ساری کتاب تمہارے ہاتھ میں پکڑا دی جائے گی، آڈیو ویڈیو سب کچھ چلے گا اس پہ. سم ٹائمز آپ یقین کریں کہ یہ آئی پیڈ پہ جب میں کام کرتی ہوں اس پہ، تو میرے ذہن میں بار بار یہی آتا ہے جیسے نامہ اعمال کتاب پکڑا دی گئی ہو، بس آپ بٹن پریس کریں، سب آ رہا ہے، سب آ رہا ہے، سب آ رہا ہے. وہ آڈیو ویڈیو سب کچھ آ رہا ہے اس پہ. تو شاید 1400 سال پہلے لوگوں کو اس بات کی اتنی سمجھ نہیں تھی، لیکن اب تو کوئی حجت رہی نہیں، سب کچھ تمام ہو گیا ہے. تو قیامت کے روز تمہیں جمع کیا جائے گا، تمہارا حساب کتاب لیا جائے گا. اور وہ لوگ جو الذین، وہ جو خسروا انفسہم،
گھاٹے میں ڈالا، نقصان میں ڈالا انہوں نے اپنی جانوں کو، فہم لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لانے والے، یؤمنون کو انڈر لائن کرے، نہیں وہ یقین کرنے والے۔ کس چیز کا؟ کہ ہمارا حساب ہوگا۔ یؤمنون سے یہاں مراد ہے یقین کرنے والے۔ کس چیز کا یقین؟ قیامت کے دن کا یقین، کہ ایک دن آئے گا اور آپ سے اس کا، آپ کے اعمال کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، ماں جو سکنا، جو ٹھہرتا ہے، فی اللیل، رات میں، والنہار، اور دن میں۔ ساری کی ساری مخلوقات، سارے کے سارے معاملات، چاہے وہ دن میں ٹھہرتے ہیں یا رات میں۔ کچھ مخلوق رات کو سوتی ہے، کچھ مخلوق دن کو سوتی ہے، کچھ مخلوق رات کو جاگتی ہے اور کچھ مخلوق دن کو جاگتی ہے۔ ڈیفرنٹ ہے نا سب کا، ہمیں تو سب کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ سب کچھ کس کا ہے؟ وَلَهُ، اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ ہے سمیع، سننے والا، زبان کی بات، علیم، جاننے والا دلوں کے راز۔ چاہے زبان پہ کوئی بات ہے یا دل میں پوشیدہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو سن بھی رہا ہے اور اس کو وہ جانتا بھی ہے کہ کون سا انسان اپنے دل میں کیا دبائے ہوئے ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اغیر اللہ، کیا اللہ کے سوا، اتخذو، میں بنا لوں، ولین، کوئی دوست، کوئی سہارا، ہاں کہ وہ اللہ کون ہے؟ فاطر السماوات والارض، بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی ماڈل کے بنانے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ وہوا، اور یہ وہی رب ہے، کون ہے؟ یطعم، وہ کھلاتا ہے، ولا یطعم، اور وہ کھلایا نہیں جاتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اے اہل مکہ، اے مشرکین مکہ، اے کفار مکہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا سہارا بناؤں؟ کون ہے جو کھلاتا ہے اور خود نہیں کھاتا؟ ہم اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں لیکن ہم بھی کھاتے ہیں، ہے ایسا کہ نہیں؟ جانور خود بھی کھاتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ سنتوں ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے۔ اور ہم انسانوں کا حال کیا ہے کہ ہم نیند کے بغیر تو رہ ہی نہیں سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہو۔ کھانے پینے کے بغیر شاید گزارا چل جائے، شاید، کیونکہ روزہ بھی تو رکھتے ہیں، لیکن نیند پوری نہ ہو، پورا باڈی سسٹم آپ کا خراب ہو جاتا ہے۔ تو کیا میں اس قسم کے لوگوں کو اپنا الہ بناؤں، ان کو اپنا سہارا سمجھوں کہ جو کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے ہیں؟ لیکن اللہ کیا کرتا ہے؟ وہ کھلاتا ہے، کھاتا نہیں ہے، اس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انی، بے شک میں، امرتو، میں تو یہ حکم دیا گیا ہوں، ان، یہ کہ، اکونا، میں ہو جاؤں، اولا، پہلا، من اسلم، ان میں سے جو فرما برداری کرے، پہلا فرما بردار۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب اللہ نے اس سے کہا فرما بردار ہو جا، تو انہوں نے کیا کہا کہ نہیں، میں تو بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، یا اللہ مجھ سے تو کام نہیں ہوتے، یا میرے اتنے بڑھاپے کے بعد تو نے مجھے چھوٹے چھوٹے بچے دیے، مجھے تو ذرا ان سے فرصت نہیں ہے، بچے میرے چھوٹے ہیں۔ نہیں، کیا کہا انہوں نے؟ اسلمت للہ، اسلمت لرب العالمین، میں اپنے رب کیا فرما بردار بن گیا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنے چہرے کو موڑ لیا اس اللہ کی طرف، پورا کا پورا میں اللہ کے سپرد کر دیا میں نے اپنے آپ کو اس اللہ کی طرف، فاطر السماوات والارض، جو زمینوں اور آسمانوں کو نئے سرے سے بنانے والا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہاں پیغمبر، کون سے پیغمبر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حکم دیا گیا، اللہ نے ان کو حکم دیا کہ تم کیا کرو؟ پہلے فرما بردار۔ پہلے فرما بردار مینس دوسروں کا انتظار نہ کرو۔ آپ انتظار نہ کریں کہ میری فرینڈ جائے گی قرآن کی کلاس میں تو میں تب جاؤں گی، میری سسٹر جائے گی تو میں جاؤں گی، نہیں، مجھے پہلا فرما بردار بننا ہے۔ مقربین کون ہوں گے؟ والسابقون السابقون اولئک المقربون،
والسابقون السابقون، وہ جو آگے بڑھنے والے ہیں، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں دوڑ لگانے والے ہیں، ریس لگانے والے ہیں، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو، وسارعوا الی المغفرہ، اور بھاگو اس کی مغفرت کی طرف، اس کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرو۔ پوچھیں اپنے آپ سے، ہماری بھاگم بھاگ، ہماری دوڑیں کس لیے ہے؟ کیا ہم پہلے فرما بردار ہیں؟ ہم تو کسی حکم کو قبول کرنے کے لیے پہلے دائیں بائیں بہت سوچنا، سوٹ کرتا ہے نہیں کرتا، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، یہ سب کچھ سوچنے کے بعد آپ کسی حکم کو قبول کرتے ہیں، تو آپ میں اور اس شخص میں جس نے اسلمت للہ رب العالمین کہہ دیا کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اور جو انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اس کی کشتی کبھی نہیں ڈوبتی۔ قرآن بتاتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، وہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو ہر مصیبت سے نکالے گا، وَيَرْزِقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور ہماری بھاگم بھاگ رزق حاصل کرنے کے لیے، اب 2 گھنٹے کون آ کے یہاں پڑے، اس سے بہتر ہے جاب کر لیں، اتنے اتنے مل جائیں گے ہمیں۔ وہ جو آپ کی قسمت میں جو نوالے آپ نے لینے ہیں، جو رزق آپ کے پیٹ میں جائے گا، وہ کوئی نہیں آپ سے چھین سکتا، وہ اللہ آپ کو پہنچا کے رہے گا، لیکن آپ اللہ کے راستے میں تو آئیں نا۔ کیا بتایا جا رہا ہے کہ میں کیا ہو جاؤں؟ اولا، پہلا، اکون اول من اسلم، پہلا ماننے والا، پہلا فرما بردار، ولا، اور نہ، تکونن من المشرکین، اور نہ تم ہو جاؤ شرک کرنے والوں میں سے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ، جی، اس لیے بتایا جا رہا ہے اسلم، اسلم فرما بردار ہونا کسی کا۔ کس کی فرما برداری کرو؟ اللہ کی فرما برداری کرو۔ جو اللہ کی فرما برداری کرے گا باقی مخلوق خود بخود اس کی فرما بردار ہو جائے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میرے راستے پہ چلو گے، میں تمہارے لیے تمہارے خواہش کی جو راستے ہیں وہ سارے آسان کر دوں گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ ہاتھ ہی نہیں لگتے، آتے ہی نہیں، جتنا بھاگ رہے ہیں اتنا دور چلے جاتے ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، انی، بے شک میں، اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان، یہ کہ، عصیتو، میں نافرمانی کروں۔ کون بول رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم النبیین، آخری نبی بات کر رہے ہیں۔ میں ڈرتا ہوں کس چیز سے؟ یہ کہ میں نافرمانی کروں، ربی، اپنے رب کی۔ کس چیز کا ڈر؟ عذاب، عذاب کا، یوم عظیم، بڑے دن کا عذاب، بڑے دن کے عذاب سے۔ کون سا بڑا دن؟ قیامت کا دن، a big day۔ مجھے اس کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، پیغمبر کہہ رہا ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ماشاء اللہ، کافی ہم تو اپنا نماز روزے کا خیال رکھ رہے ہیں، کافی نیکیاں میں نے جمع کر لی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ انف ہوں گی۔ پیغمبر کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ اس آیت کو جوڑے اوپر والی آیت سے، کس نافرمانی کی بات ہو رہی ہے؟ اسلم، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو۔ کیا بتایا جائے؟ اگر میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کروں گا تو مجھے بڑے دن کے عذاب سے بہت ڈر لگتا ہے۔ من یصرفا، اور جو شخص بچا لیا، ہٹا دیا گیا، انہو، اس سے، یومئذ، اس دن، کیا ہٹا دیا گیا؟ جی، پچھلی والی آیت کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے، عذاب عظیم والی بات ہو رہی ہے کہ جس شخص سے عذاب پھیر دیا گیا، اس سے ہٹا دیا گیا، اس کو نہیں دیا گیا، فقط، پس تحقیق، رحمہ، اس پہ بہت بڑا رحم ہوا اللہ کا۔ پیچھے ہم پڑھ چکے کہ اللہ نے اپنے ذات پر رحمت کو لکھ دیا ہے، لازم کر لیا ہے، تو اس کو اللہ کی رحمت مل گئی۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہ کھلم کھلا کامیابی ہے۔ سورہ آل عمران کی بہت خوبصورت آیت، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو شخص بچا لیا گیا آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور وہ جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، بس وہی ہے سب سے بڑی کامیابی۔ تو ہم اللہ سے اس کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ دنیا میں بھی بھلائیاں دے، کیونکہ ہم بہت کمزور ہیں، ہم کسی آزمائش کو، کسی بوجھ کو اٹھا نہیں سکتے، اور یا اللہ آخرت میں بھی بھلائیاں دے، اور سب سے بڑی کامیابی یا اللہ دوزخ کی آگ سے بچا لینا۔ آمین یا رب العالمین۔
وَإِن يَمْسَسْكَ اور اگر پہنچے تجھ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بِدُرٍ کوئی تکلیف، در کوئی بھی تکلیف، جسمانی، مالی، اولاد کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے، ذہنی تکلیف، جسمانی تکلیف، وہ سب اس میں آتا ہے، فلا پس نہیں، کاشفہ ہٹانے والا، لہو اس کو، الا مگر، ہوا وہی اللہ۔ کیونکہ لوگ دین کی طرف کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ وہ لوگوں کے تانے برداشت نہیں کر سکتے، یا لوگوں کے وہ فیورز جو ان کو ملتے رہتے ہیں، ان جینون فیورز، پھر تو نہیں ملیں گے نا۔ مکہ میں بھی بہت سے لوگوں نے اس لیے ایمان قبول نہیں کیا کہ ان کو ڈر تھا کہ یہودیوں کا جو ساتھ ان کو حاصل ہے، اگر وہ ایمان لے آئیں گے تو ان کو وہ ساری فیسلٹیز نہیں ملیں گی۔ اور آج کل بھی کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ دین میں آنا چاہیں ان کو اکثر یہ ڈر رہتا ہے کہ اگر ہم دین میں جائیں گے تو وہ جو فیورز ہمیں لوگوں کے مل رہے ہیں، جو ہمارے دوست ہیں وہ تو چھوٹ جائیں گی، ہے پھر کیا ہوگا؟ وہ تو ویسے بھی چھوٹنا ہے، انہوں نے اپنی اولادیں چھوٹ جائیں گی، کہاں جائیں گے؟ قبر میں اکیلے ہی جائیں گے۔ لیکن یہ شیطان ہے جو ہمیں ڈراتا رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تجھ کو اللہ کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، یمسس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن ہم سب کے لیے ہے یہ کہ اے انسانوں، سب کے لیے بات ہو رہی ہے کہ اگر کسی انسان کو اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچنی ہی ہے تو اس کو روکنے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اور اگر پہنچانا چاہے وہ تجھ کو، کیا؟ بِخَيْرٍ کوئی خیر، کوئی نعمت دینا چاہے اللہ، کوئی مال دینا چاہے، اولاد دینا چاہے، کوئی خوشی دینا چاہے، کوئی خواہش تمہاری پوری ہو رہی ہے، فَهُوَ پس وہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، اللہ جسے چاہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ، جسے چاہے بادشاہت دے دے، تنزع الملک جسے چاہے اسے بادشاہت چھین لے، جسے چاہے اس کو عزت دے دے، جسے چاہے اسے ذلیل کر دے، بیدک الخیر، ساری کی ساری بھلائیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ پھر ہم کیوں ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کیوں ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہیں اپنے لیے سہارے؟ ایک اللہ کا سہارا، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ جس نے طاغوت کا انکار کر دیا، شیطانی راستہ چھوڑ دیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ اور وہ اللہ پہ ایمان لے آیا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ اس نے ایک مضبوط سہارا تھام لیا، لَا انفصام لَهَا اس کے لیے کوئی ڈپریشن نہیں۔ ہمیں بات بات پہ ڈپریشن ہو جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم توکل اللہ نہیں کرتے، بھروسہ نہیں ہے اللہ پہ۔ تو اللہ ہمیں استقامت دے کہ ہم اللہ پہ بھروسہ کر سکیں اور صرف اس کو اپنا سہارا بنائیں۔ دیکھیں یہ رشتے ناتے، اولاد کا، پیرنٹس کا، بہن بھائی کا، ہسبینڈ کا، یہ سب وقتی ہیں، پھر یہ چھوٹ جائیں گے ایک دن، یا ہم انہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے یا وہ ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، تو ان کی خاطر گناہ کیوں کمایا جائے؟ ان کی خاطر ہم گناہ کیوں کمائیں؟ کیا ضرورت ہے؟ اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کو اپنا سہارا بنانا ہے۔ کیونکہ جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے ہم لوگوں کو بلیم کرتے ہیں، فلاں نے ایسا کر دیا، میرے ساتھ برا کر دیا، اس کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ بھئی اللہ پہنچانا چاہ رہا تھا تو اللہ نے پہنچا دی۔ اور جب کوئی بھلائی آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ میں اس کو ڈیزرو کرتی تھی۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ہم انسان کیا کہتے ہیں؟ میں اس کو ڈیزرو کر، بس ایسا ہی ہونا چاہیے تھا ظاہر ہے۔ نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ چاہتا تھا کہ آپ کو بھلائی پہنچے، اللہ نے آپ کو بھلائی دے دی۔ کیوں؟ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ اور وہی اللہ ہے قاہر، وہ قاہر ہے۔ قاہر مینز اللہ ہی کا غلبہ ہے، اسی کا اختیار ہے، کامل اختیار ہے اس کا، فوق عبادہ اپنے بندے پر، اپنے بندے پر اللہ ہی کا اختیار ہے۔ کیوں؟ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ ہمارے بچے پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہوتا ہے؟ اس کی خالہ کا، اس کی پھپھی کا، اس کی دادی کا، اس کی نانی کا۔
نہیں کہ میرا بچہ ہے، میں اس کی ماں ہوں، میرا پہلا حق بنتا ہے ایسا یا نہیں؟ چھوٹی چھوٹی مثالیں، اس سے اچھی طرح سے سمجھ آتی ہے بات۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کامل اختیار رکھتا ہے، کامل قدرت رکھتا ہے اپنے بندے پر، ظاہر ہے اسی کی مخلوق ہے تو وہی اسی کا اختیار ہوگا۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ ذات پاک وہی اللہ ہے، حکیم حکمت والا، خبیر خبر رکھنے والا، حکیم حکمت والا۔ حکمت کیا ہے؟ آپ کو بتایا تھا، رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن لینا۔ سم ٹائمز ایک کام ہاں ایسا ہو جائے بڑا مزہ آ جائے گا، یہی ٹھیک ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، وہ ہوتا ہی نہیں، چاہے آپ کتنے بھی وظیفے کر لیں، وظیفوں پہ وظیفے، بڑی آپ دعائیں وہ نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ حکیم ہے، اس کو پتہ ہے، اس کو اس حکمت کا پتہ ہے کہ وہ چیز ہمیں ملنی چاہیے یا نہیں۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اے انسان، وہ چیز جس کو تو ناپسند کرتا ہے اس میں تیری بھلائی ہے، اس لیے اللہ نے وہ تجھے دے دی، اور اے انسان وہ چیز جس کو تو بہت پسند کرتا ہے لیکن وہ تیرے لیے شر کا باعث ہے، اللہ نہیں دے گا وہ تجھے۔ اللہ خوب جانتا ہے اور ہم انسان اس بات کو نہیں سمجھتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت دعا سکھائی ہمیں کہ جب بھی دعا مانگو تو کیا کہو؟ یا اللہ وہ چیز جس میں میرے لیے بھلائی ہو، جس میں بہتری ہو وہی مجھے دینا، اور یا اللہ جس چیز میں میری بہتری نہیں ہے، جس میں میرے لیے شر ہے، اس کو مجھ سے دور کر دے۔ آمین۔ قل آپ فرما دیجئے، ایو کس کی، شیئن کس چیز کی، اکبرو بڑی ہے، شہادتن گواہی۔ اب اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتے تھے کہ کوئی گواہ بنا کر لاؤ کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کس چیز کی گواہی زیادہ بڑی ہے؟ قل آپ فرما دیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گواہی، اس کی گواہی سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے، کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ شہیدن بینی و بینکم، پس وہی گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ اس لیے ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے کسی کو گواہ بنا کر لاؤ، گواہی دی، جانوروں نے بھی گواہی دی، پتھروں نے بھی گواہی دی، اور پودوں نے بھی گواہی دی، لیکن جو نہیں مانتے وہ نہیں مانتے، چاہے آپ ان کو کتنی بھی گواہیاں دے دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری گواہی سے بڑھ کر اور کسی کی گواہی نہیں ہے، اس لیے تمہارے درمیان ان سے کہو کہ میرے درمیان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان اہل مکہ کے درمیان جو گواہ ہے وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد رسول ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ وَأُوحِيَ اور وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، ھذا یہ، القرآن یہ قرآن وحی کے ذریعے مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، لِأُنذِرَكُمْ تاکہ خبردار کروں تم کو، بِہِ اس کے ساتھ، وَمَن بَلَغ اور جس کو یہ پہنچے۔ لِأُنذِرَكُمْ سے مراد اہل مکہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ظاہر اہل مکہ اپنے دوستوں ان کو بتایا، اور وَمَن بَلَغ سے مطلب جس کو یہ پہنچے قیامت تک، جو اس قرآن کو پڑھے گا، ہم سب اور ہمارے بعد بھی آنے والے لوگ جتنے لوگ آئیں گے ان سب کو، جن تک یہ قرآن پہنچے گا، کس لیے پہنچے گا؟ تاکہ ان کو خبردار کیا جائے۔ کس چیز سے خبردار کیا جائے؟ قیامت آئے گی، اے انسان جو نعمتیں تجھے دی گئی ہیں اس کا حساب کتاب تجھے دینا پڑے گا اللہ کے سامنے، تو اپنے آپ کو اس ایگزام کے لیے تیار رکھو۔ اَإِنَّكُمْ کیا بے شک تم، لَتَشْهَدُوا البتہ تم گواہی دیتے ہو، اَنَّ بے شک، اے اہل مکہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو، کیا کس چیز کی؟ مَعَ اللَّهِ آلِهَةٌ أُخْرَى، مع اللہ اللہ کے ساتھ ہے، آلہتن کوئی الہ، اخرى دوسرا۔ اے اہل مکہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو؟ پیچھے گواہی کے متعلق کیا بتایا گیا؟ کہ اللہ گواہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان کہ میں کون ہوں؟ اللہ کا رسول۔ لیکن چونکہ تم ایک اللہ کو نہیں مانتے تو کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہے،
قل آپ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا نہیں، اشہد میں گواہی دیتا، میں تو اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے، بلکہ میں کیا کہتا ہوں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قل آپ فرما دیجئے انما بے شک جو ہوا وہی ہے، الہ الہ معبود، واحد ایک اکیلا، و الہکم الہ واحد تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے، اللہ الصمد، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی نہ باپ ہے نہ بیٹا، ولم یکن لہ کفوا احد اور نہ کوئی اس کے برابر ہے، واننی اور بے شک میں میں بریء ذمہ ہوں، کس چیز سے؟ مما اس سے جو تشرکون جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، چاہے بت ہیں، چاہے سورج دیوتا ہے تمہارا، یا چاند ہے، یا بت ہیں، یا کچھ بھی ہے، میں ان کو الہ نہیں سمجھتا۔ یہاں اعلان برات کی گئی ہے، اعلان کیا جا رہا ہے، وما انا من المشرکین، نہیں ہوں میں شرک کرنے والوں میں سے۔ سورۃ النساء میں ہم پڑھ چکے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہے گناہ معاف کر دے، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ وما دون ذالک، اس کے علاوہ جو بھی اللہ کی مرضی ہوگی وہ معاف کر دے گا، لیکن شرک کی کوئی معافی نہیں ہے۔ الذین وہ لوگ جو آتیناہم الکتاب، کتاب دی ہم نے ان کو، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں، اس کو، کس کو؟ پیغمبر کو، قرآن کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ اہل کتاب جن کو ہم نے کتاب دی ہوئی ہے، یہود اور نصارہ، وہ جانتے ہیں اس پیغمبر کو، اس قرآن کو، کیسا؟ مثال دی جا رہی ہے، کما یعرفون جیسا کہ وہ جانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو۔ اپنی اولاد کو کون نہیں جانتا؟ جانتا ہے یا نہیں؟ جی، اندھا بھی ہو تو وہ بھی جانتا ہے اپنی اولاد کو۔ اب اہل کتاب کے بارے میں ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ اہل کتاب کے پاس جو کتاب موجود تھی اس میں لکھا ہوا تھا آخری پیغمبر کی نشانیاں، کہاں آئے گا، کیا کیا خصوصیات ہوں گی، کیا لے کر آئے گا، کہاں لکھا ہوا تھا؟ ان کی کتابوں میں۔ تو عالم جو تھے وہ اس بات کو جانتے تھے کہ ہاں پیغمبر آئے گا، لیکن انہوں نے مان کے نہیں دیا، اور اس کی بڑی وجہ کیا تھی؟ حسد، جیلسی، بغض۔ جہاں جیلسی ہونا وہ سب نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ عالم تھے، عام بندوں کی بات نہیں ہو رہی، اہل کتاب میں سے وہ بھی علم رکھنے والے جن کو اللہ نے کتاب دی ہوئی تھی، اس کا علم ان کے پاس سب اس کو پڑھتے پڑھاتے تھے، لیکن کس طرح؟ تحریف کر کے اپنی مرضی کے احکامات لوگوں کو بتانا کہ اللہ کی طرف سے ہیں، ہاں کیسا تھا نہیں۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد، اپنے بیٹوں کو کوئی انسان پہچانتا ہے۔ الذین وہ لوگ جو خسروا انفسہم اپنی جانوں کو جنہوں نے نقصان میں ڈالا، خسارے میں ڈالا، فہم پس وہ لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے، کس پر؟ آپ کی نبوت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر وہ ایمان نہیں لاتے، اور جو آپ کے نبی ہونے کا انکاری ہوگا ان کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ خسروا انفسہم، اپنے آپ کا وہ خود سے نقصان کر رہے ہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان ان کی اپنی جانوں کا ہو رہا ہے، کیونکہ ان سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ علم رکھتے ہوئے بھی تم نے مان کے نہیں لیا۔ اور حسد کے بارے میں ایک حدیث شریف ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں کو جیسے بالکل ایسے سیکنڈز میں اس کو ختم کر دیتی ہے۔ آپ گیلی چیز کو آگ لگائیں وہ اس طرح سے نہیں جلے گی، لیکن خشک لکڑیاں ختم ہو جاتی ہیں دیکھتے ہی دیکھتے۔ تو ان علماء نے اپنی نیکیوں کو کیسے ختم کیا؟ حسد کر کے ضائع کر دیا اور نقصان میں اپنے آپ کو ڈالا۔ ومن اظلم اور کون ظالم ہے، ممن اس شخص سے جو افترا باندھا اس نے اللہ اللہ پر، کذبا جھوٹ، وہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنا کیا ہے؟ آخری پیغمبر کو نہ مانا، اور او یا کذبا جھٹلایا اس نے کس چیز کو؟ بآیاتہ ہی اس کی آیات کو۔ دو بات بتائی جا رہی ہیں، دو باتیں، ایک
علم نہیں ہے اور اپنی طرف سے کوئی بات آگے پاس آن کر دینا اور کہنا یہ قرآن میں آیا ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ پر جھوٹ. کیونکہ قرآن کیا ہے؟ اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اللہ کا کلام، اللہ کی بات ہے. اور آیات کا انکار کیا ہے؟ پڑھ لیا مان کے نہ دیا. دو کیٹیگریز بتائی جا رہی ہیں. پہلی کیٹیگری کون ہے؟ نہیں پڑھا، پڑھا نہیں اور اپنی طرف سے کوئی بات اس نے آگے بیان کر دی اور اس نے کہا یہ قرآن میں ہے، اللہ نے ایسا فرمایا ہے. اہل کتاب ایسا ہی کرتے تھے. کیا کیا انہوں نے؟ پڑھا نہیں لیکن اپنی طرف سے بتایا کہ اللہ یہ چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے. کیوں؟ دنیا حاصل کرنے کے لیے. ثمناً قلیلا، بہت تھوڑی قیمت لے لی تم نے اپنے ایمان کی، اپنے آخرت کو بیچ ڈالا تم نے. کس کے بدلے؟ اس دنیا کے بدلے، چند سکوں کے بدلے. تو یہاں دو لوگ ہیں، ایک وہ جنہوں نے پڑھا ہی نہیں اور اپنی طرف سے کہا کہ اللہ نے یہ بات کہی ہے، یہ اللہ پہ جھوٹ ماننا ہے. دوسرے وہ لوگ جنہوں نے پڑھ لیا، مان کے نہیں دیا، نہیں ہم اس کو مان نہیں سکتے. یہ دو قسم کے لوگ ہیں. انہو، بے شک وہ، لا نہیں، یفلح الظالمون، ظالم لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے. ظالم کون ہوتا ہے؟ ظالم کون ہوتا ہے؟ حق مارنے والا. اب یہاں کس چیز کا حق مارا جا رہا ہے؟ اللہ کا حق مارا جا رہا ہے، اس کے متعلق جھوٹ بیان کیا جا رہا ہے. اور ایک حدیث شریف کے مطابق کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے. تو یہ یاد رکھیں، جب بھی آپ کوئی بات آگے بتا رہے ہیں اس کے متعلق آپ شور ہونے چاہیے کہ ہاں ایسا ہی ہے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو اس کی مثال کیسی ہوگی؟ جھوٹ باندھنا. اور اللہ نے بتا دیا کہ کون زیادہ ظالم ہے، اس شخص سے. ظالم کہا گیا ایسے شخص کو کیونکہ سم ٹائمز لوگ کوئی اچھی بات بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کہ یہ قرآن میں آیا ہے. ایسا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا، آپ اچھی بات کسی کو ویسے بھی بتا سکتے ہیں، اچھا مشورہ ویسے بھی آپ دے سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ریفرنس دیں ہاں قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ کدھر لکھا ہوا ہے؟ نہیں لکھا ہوا. کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ دوسرے کو؟ تو دوسرے کی نظر میں اپنی عزت بڑھانے کے لیے اپنے آپ کو ظالم نہ بنائیں. ٹھیک ہے نا. اور اب اگلی آیت میں قیامت کا سین بتایا جا رہا ہے. وَيَوْمَ، اور جس دن، نحشرہم، ہم جمع کریں گے ان کو، جمیعاً، سارے کے سارے لوگوں کو جمع کیا گیا قیامت کے روز. اور پھر ثم، پھر نقول، ہم پوچھیں گے، للذین، ان لوگوں سے جو اشرکو، جنہوں نے شرک کیا. بہت سے لوگ ہوں گے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ الگ ہو جاؤ. الگ الگ کیٹیگریز بن جائیں گی. کون ہیں؟ والدین کے نافرمان اور جھوٹ بولنے والے، غیبت کرنے والے، چغلیوں والے، بدگمانیاں کرنے والے، رشتوں کو کاٹنے والے، شرک کرنے والے. پھر شرک میں اور زیادہ کیٹیگریز ہوں گی. کون؟ صرف وہ لوگ جنہوں نے سورج کو پوجا، صرف وہ لوگ جنہوں نے چاند کو پوجا، کچھ پانی والے، کچھ پودوں والے، ڈفرینٹ چیزوں کو اپنا رب بنائے رکھا، اپنا الہ بنایا انہوں نے. کچھ لوگ جو مزاروں پہ جانے والے ہیں، کچھ لوگ جو پیر فقیر بابوں کے پاس جانے والے ہیں. سب شرک میں آتا ہے نا. سب لوگوں کو الگ الگ کر دیا گیا. اب یہاں جس گروپ سے بات ہو رہی ہے وہ مشرکین کا ہے. مشرکین کے گروپ سے بات ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان سے پوچھیں گے. کیا پوچھیں گے؟ این شرکاؤکم، کہاں ہے تمہارے شریک، کہاں ہے تمہارا الہ. اور اس بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جس نے جس چیز کے ساتھ ریلیٹڈ شرک کیا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو وہ لا کے دکھا دے گا، حاضر کر دے گا. اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے نا. پھر جن لوگوں نے جس کو پوجا ہوگا وہ اس اپنے الہ کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے. لوگ چلے گئے، باقی کون بچے؟ باقی وہ بچے جنہوں نے صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی. یا اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر دے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا جلوہ دکھائیں گے اور پھر وہ مومنین سجدے میں گر جائیں گے کیونکہ انہوں نے دنیا میں بھی صرف اللہ کے سامنے سجدہ کیا. یہاں مشرکین سے پوچھا جا رہا این شرکاؤکم، کہاں ہیں تمہارے شریک جن کو تم دنیا میں پوجا کرتے تھے. الذین، وہ لوگ جو کنتم تھے تم تزعمون، ان کا زوم رکھنے والے، بڑے دعوے کرتے تھے تم.
فلاں نے مجھے یہ دے دیا اور فلاں نے مجھے یہ دے دیا. جو تمہارے الہ تھے، تمہارا یقین تھا کہ یہ سب کچھ دینے والے وہی ہیں، کہاں چلے گئے ہیں وہ؟ ثم پھر لم تکن فتنتہم نہیں ہوگا ان کے پاس کوئی جواب، کوئی بہانہ ان کے پاس نہیں ہوگا، الا مگر ان یہ کہ قولو وہ کہیں گے واللہ ربنا قسم سے اے ہمارے رب، اللہ کی قسم کھا رہے ہیں مشرکین، قسم اٹھا رہے ہیں کس بات کی؟ ما کننا مشرکین ہم نے کوئی شرک نہیں کیا. استغفر اللہ. وہ کیا کہیں گے؟ ہم نے کوئی شرک نہیں کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ الیوم نختم علی افواہہم، سورہ یاسین کی آیت. الیوم نختم علی افواہہم، اس دن ان کے منہوں کو بند کر دیا جائے گا. نختم مہر لگا دی جائے گی ان پہ. اور پھر بات کون کرے گا؟ کون بات کرے گا؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں جو ہیں وہ بات کریں گے. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وہ جو کام کر کے آئے ہیں، جو کمائی کر کے آئے ہیں. مشرک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا منہ جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا، کیونکہ اس وقت بھی وہ یہی انکار کرے گا، نہیں میں نے کوئی شرک نہیں کیا. اور کیا بولے گی؟ پام، ہتیلی اور تھائے، ران، یہ گواہی دیں گے کہ اللہ بے شک اس نے شرک کیا. تو ہم انسان جو اتنا اپنی باڈی کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، یہی باڈی پارٹ یہ بھی ہمارے نہیں ہیں. سوچیں آپ اس کو، یہ باڈی پارٹ جس کو ہم سنبھالے ہوئے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں اس کو، اس کی حفاظت کر رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں ہم اس کی خاطر، سب کچھ اسی کی خاطر تو ہے. یہ بھی قیامت کے روز انسان کے خلاف گواہی دے گا. یہ بتائے گا کہ اے اللہ اس ہاتھ سے اس نے یہ کام کیے. اب وہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس نے کتنے نیک کام ہاتھوں سے کیے اور کتنے برے کیے. باڈی کا ہر پارٹ سر سے لے کے پاؤں تک قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے. پھر وہ انسان اپنے باڈی پارٹ سے کہے گا کہ ہم تو تمہیں آگ سے بچانا چاہ رہے تھے تو تم آگ میں جا رہے ہو. کیونکہ جب انسان پر اس کے باڈی پارٹس گواہی دے دیں گے، بس وہی ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا. کیا ہوگی؟ ان کے پاس اور کوئی بہانہ نہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم نے کوئی شرک کیا، ساتھ میں قسم بھی اٹھائی جا رہی ہے. انظر کیف کذبوا، انظر دیکھو، کیفا کیسے، کذبوا وہ جھوٹ بول رہے ہیں، علی انفسہم اپنی ذات کے خلاف، اپنی جانوں کے متعلق. وَضَلَّ اور گم ہو گئے، عنہم ان سے، ما کانوا یفترون وہ جو جن کو وہ باندھا کرتے تھے، اللہ کے برابر سمجھا کرتے تھے، وہ ان سے گم ہو گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا این شرکاؤکم کہاں ہے تمہارے شریک؟ وہ کیا کہیں گے؟ ضلوا عنہم یا اللہ وہ تو گم ہو گئے ہم سے. کیونکہ وہ دیکھیں گے ادھر ادھر انہی لوگوں کو جن کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے اس دنیا میں، کہاں ہے، کون، وہ کدھر گیا. کیونکہ یہاں اکثر لوگ انسانوں کو گمراہ کس بات سے کرتے ہیں؟ فکر نہ کرو، وہاں ہم بس اللہ سے میں بات کر لوں گی نا، تمہیں کیا فکر ہے. آپ فکر نہ کریں، بس آپ میری بات مانیں، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو آپ نے ایسے ایسے استعمال کرنا ہے، یہ کرنا ہے، فلاں آپ کا دشمن ہے، فلاں آپ کا دشمن ہے. ہم کہتے ہیں اس کو تو سب کچھ پتہ ہے. ایک بات یاد رکھیں، شرک صرف یہ شرک نہیں کہ بت بنا کے سامنے رکھا جائے اور اس کی پوجا کی جائے. شرک کیا ہے؟ یہ بھی شرک ہے جب ہم کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ فلاں کے دل میں کیا ہے یا فلاں کیا سوچ رہا ہے. یہ شرک ہے. بہت عام سی بات ہے لیکن بہت بڑی بات ہے. ہم اس بات پہ توجہ نہیں دیتے. اگر ہم اٹ مینس ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا. اگر ہم یہ مجھے پتہ اس کی نیت میں کیا ہے، یہ تو ہے ہی میری بدخواہ، میری بخیری مانگنے والی اس قسم کی، نہیں، آپ کو نہیں پتہ. کیونکہ دلوں کا راز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے. تو کیسے آپ کو کوئی الو بنائے گا کہ آپ جائیں ان کے پاس اور وہ آپ کو بتائیں کہ یہ آپ کے گھر میں فلاں ہے، فلاں نے یہ کیا، پھر یہ کیا، اور اس کی یہ پلاننگ ہے، وہ یہ کرنے والا ہے، اور آپ آنکھیں بند، بالکل اس نے صحیح کہا ہے. شرک ہے یہ. ہمیں اس بات کی اجازت نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ فلاں کے دل میں یہ ہے اور فلاں کے دل میں یہ ہے. تو میں کہتی ہوں اگر صرف اس ایک عادت کو ہم سدھار لیں تو انشاءاللہ بہت سکون ہو جائے گا. کیونکہ میرے خیال میں 90% باتیں یہی ہوتی ہیں. ہاں مجھے پتہ ہے اس کے
کیونکہ سم ٹائمز مجھے سننا پڑے، میں ان سے کہتی آپ سے کس نے کہا؟ کہتے ہیں نہیں مجھے پتہ ہے نا ایسے. آپ کو کیسے پتہ ہے؟ کیا دل پہ کوئی کیمرہ آپ نے فٹ کیا ہوا ہے؟ اتنی ترقی کر لیا انسان نے، لیکن ابھی تک انسان نے وہ مشین نہیں بنائی کہ وہ دل میں فکس کر دے یا دل کے اوپر لگا کے دیکھے یہ انسان اس کے دل میں ہے کیا، یا اس کے دماغ میں لگا دی یہ سوچتا کیا ہے. ہم ہیں نا مشینیں، ہم کافی ہیں نا یہ کہنے کے لیے. ہوتا ہے ایسا یا نہیں؟ سچی بات بتائیں. جب میری بھی ایسے کسی سے بات ہوئی تو میں نے وہ کوئی کسی پہ کچھ بات کر رہا تھا، میں نے کہا آپ کو کیسے پتا، آپ نے وہ فائنڈ آؤٹ کیا تھا؟ کہتے نہیں میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں. ہاں اتنی بڑی بات. میں نے کہا آپ ایسے کسی کے اوپر بات کر رہے ہو، آپ کو پتا بھی نہیں. میں نے سوچی شاید آپ پتا کر رہے ہیں. ہاں وہ بھی اس کے بعد یقین کے ساتھ مجھے وہ کہہ رہے تھے. اچھا اچھا آپ نے پتا کیا تھا. اللہ کا شکر اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی عقل دی کہ میں نے یقین کرنے کی بجائے الحمدللہ کہ آپ نے پتا کیا تھا. کہتے نہیں میں ایسے ہی کر رہا ہوں. الحمدللہ. صدق اللہ العظیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.